آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ ایجوکیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ رٹا لگا لو کہ پانی پت کی پہلی جنگ کب ہوئی تھی۔ ایجوکیشن کا مقصد ہے کہ ہیومینٹی کے جو فیوچرسٹک پرابلمز ہیں انہیں سالو کیا جائے اور انہیں اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ دنیا بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ریولوشن آنے والا ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے؟ وہ کام جو انسان کر سکتا ہے وہی کام اگر مشین کرے تو اسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہیں گے۔ جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں، اگر یہی گاڑی اے آئی کی مدد سے مشین گاڑی کو خود چلائے، آپ جسٹ اس کو لوکیشن بتائیں گے اور گاڑی آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ تک پہنچا دے گی، تو یہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے لاکھوں جابز ختم ہونے والی ہیں۔ ڈرائیورز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ گاڑیاں تو آٹومیٹک ہو جائیں گی، آپ جسٹ اس کی لوکیشن دیں گے اور گاڑی آپ کو پہنچا دے گی۔ اسی طرح ہو سکتا ہے ڈاکٹرز کی جابز بھی چلے جائیں کیونکہ روبوٹس جو ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ آپریٹ کر پائیں گے ایک انسان کی نسبت، کیونکہ انسان تو غلطی بھی کر سکتا ہے لیکن مشینز کو اگر بہترین طریقے سے بنا دیا جائے تو وہ شاید غلطی بھی نہ کر پائیں۔ اسی طرح لاکھوں جابز چلے جائیں گے۔ تو ایسے میں اگر آپ اس جو چینج ہو رہی ہے دنیا، اس کی سکل سیکھیں تو ہی آپ کی جاب جو ہیں وہ سیکیور رہ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ انرجی کے جو میتھڈز ہیں وہ بھی مکمل طور پہ بدلنے والے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ صرف 2059 تک کا رہ گیا ہے۔ 2060 سے پہلے دنیا سے پیٹرول ختم ہو جائے گا اور جو نیچرل گیس ہے وہ 2061 تک ختم ہو جائے گی، اور جو کوئلہ ہے وہ 2069 تک، یعنی فاسل فیولز، کوئلہ، پیٹرول، گیس، یہ تو دنیا سے ختم ہونے والے ہیں۔ ان کی جگہ لے لیں گے رینیویبل سورس آف انرجی، یعنی پانی سے بجلی بنے گی، ونڈ سے، ہوا سے بجلی بنے گی، سولر سے بجلی بنے گی، تو لاکھوں جاب جو ہیں وہ اس سیکٹر میں بھی پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کا مقصد ہے کہ آپ انوویٹو سوچیں، آپ دوسروں سے ہٹ کے سوچیں، آپ مسائل کے وہ حل سوچیں جس پہ دوسرے لوگوں کی نظر نہیں پڑ رہی، یعنی آپ کا پرابلم سالونگ ایٹیچیوڈ ہو۔ دیکھیں، ہمارے کنٹری کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسائل پہ زیادہ غور کرتے ہیں لیکن مسائل کے حل پہ بہت کم سوچتے ہیں، اسی وجہ سے مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ کسی بھی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایلون مسک کی کمپنی میں اگر کوئی یہ کہے نا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو وہ اسے جاب سے نکال دیتا ہے، کہتا ہے مسئلے کا حل ہے، سوچو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، تم نہیں دیکھ رہے کہ اس کا کیا حل ہے، سوچو گے، غور کرو گے تو مسئلے کے حل تک پہنچ جاؤ گے۔ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو سکھاتی ہے کہ انوویٹو کیسے سوچو، پرابلم سالونگ ایٹیچیوڈ کیسے ڈیولپ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کا مقصد ہے آپ کی اخلاقی تربیت کرنا۔ جاپان میں 3rd گریڈ تک کسی قسم کا کوئی امتحان نہیں ہوتا، بچوں کو صرف اخلاقی تربیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان میں زلزلہ آ جائے، سونامی آ جائے یا کوئی بھی ایشو ہو، لوگ جاتے ہیں شاپ پہ، چاہے ایون شاپ کیپر بھی کیوں نہ موجود ہو، وہاں جاتے ہیں، چیز لیتے ہیں اور پیسے رکھ کے آ جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ ان کی اچھی اخلاقی تربیت ہو چکی ہے۔ ایجوکیشن کا مقصد ہے کہ آپ کو کوئی سکل سکھائی جائے جس سے آپ باعزت طریقے سے ارن کر سکیں اور اپنی کنٹری کی جو اکانومی ہے اس میں کنٹریبیوشن کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں نے 5 ایم اے کیے ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی جی ڈی پی میں وہ 1 روپے کی بھی کنٹریبیوشن نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ انہیں کوئی سکل نہیں سکھائی گئی۔ ایجوکیشن کا مقصد ہے کہ آپ کو کوئی سکل سکھائی جائے جس کی بدولت نہ صرف آپ باعزت طریقے سے زندگی گزار سکیں بلکہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو روزگار دیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ پرابلم سالونگ ایٹیچیوڈ نہیں سکھاتی بلکہ رٹا لگانا سکھاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے کنٹری کے مسائل حل بھی نہیں ہو پا رہے اور ہمارے بچے ڈگریز تھامے پھر رہے ہیں لیکن انہیں نہ صرف جابز نہیں مل رہی بلکہ وہ کوئی اچھا بزنس بھی نہیں کر پا رہے۔ تو اس کا حل ہے کہ ہمارے سلیبس کو مکمل طور پہ بدلا جائے،
प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्रिएट हो हमारे स्टूडेंट्स में, इसके अलावा वो इनोवेटिव सोच सकें, दूसरों से हट के सोच सकें, तब ही हमारा कंट्री आगे जा सकता है। थैंक यू।